جس نبی کی دنیا کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، قبر کی زندگی امتحان سے پاک ہو، آخرت کی زندگی حساب سے پاک ہو، وہ نبی قدم نہیں اٹھا سکتا پھر بھی نماز ادا کر رہا۔ میں جوان ہو کر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، صحت مند ہو کر بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسی محبت رسول ہے؟ باہر نعرے ماروں، اذان کی آواز سنوں، مسجد میں نہ آؤں، اللہ کے نبی کی خوشی نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے نبی کی راحت نبی کی فرما برداری میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کے سر پر صرف تاج نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، آپ کے بعد کسی نئے بندے کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ آپ سے پہلے اس کائنات میں جتنے بھی نبی تشریف لائے، کسی نبی کے سیرت اور کسی نبی کی زندگی کے مکمل حالات ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی کیسی تھی، یہودی مستند اور معتبر روایات سے اپنے پیغمبر کی مکمل زندگی نہیں بتا سکتے۔ اگر نصارہ اور عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے زندہ آسمان پر جانے تک کے مکمل حالات کیا تھے، نصارہ اور عیسائی اپنی معتبر روایات کی روشنی میں اپنے پیغمبر کی مکمل سیرت، اپنے پیغمبر کی مکمل زندگی نہیں بتا سکتے۔ اگر کوئی بندہ اہل اسلام سے پوچھے تمہارے پیغمبر کی ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی، اہل اسلام اپنے پیغمبر کی مکمل سیرت اور زندگی
معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں بتا سکتے ہیں۔ حضور سے پہلے اس کائنات میں جتنے بھی نبی تشریف لائے، کسی نبی کی مکمل سیرت ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی مکمل سیرت، آپ کے حالات اور واقعات امت محمدیہ کے پاس اصلی صورت میں موجود اور محفوظ ہیں۔ بلکہ اگر سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، باقی انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہیں جن کی سیرت ولادت سے لے کر وفات تک بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پیغمبر کی بات کی جائے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے اس وقت کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے، پیغمبر کی دنیا کی زندگی کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پیغمبر کی قبر کی زندگی کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی میدان محشر میں جائیں گے، پیغمبر کی اخروی زندگی کے حالات بھی امت کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے بطن اور پیٹ میں تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، لا وجدت ثقلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی جب میرے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں بچے کے آنے پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کے آنے پر مجھے اس طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ امتی جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اور پیٹ میں میں چلتی تھی تو چلنے میں تکلیف نہیں، میں کام کرتی تھی تو کام کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے بطن میں حضرت آمنہ اگر مکہ کی پتھریلی زمین پر چلتی تو مکہ کے پتھر بھی پھولوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ اگر سیدہ آمنہ پانی لینے کے لیے کنویں پر تشریف لے جاتی تو کنویں کا پانی بھی کناروں پر خود بخود آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے، آپ کی ولادت کیسی تھی؟ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں پیغمبر کی ولادت کے حالات بھی موجود اور محفوظ ہیں۔ چنانچہ روایات کے مطابق ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو پیغمبر کے ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، پیغمبر کی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیغمبر کی آنکھوں میں سرما لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظیفا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو پیغمبر کے جسم اطہر کو دنیا کے پانی اور دنیا کے کسی کپڑے سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی، اللہ کے نبی پیدا ہوا تو سرما آنکھوں میں لگا ہوا، اللہ کے نبی پیدا ہوا تو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک پورا جسم پاک اور صاف تھا۔ ہمارے پیغمبر کی ولادت کے حالات، ہمارے پیغمبر کی ولادت کے احوال بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے چند دن اپنی والدہ، پھر سیدہ سویبہ اور اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہن کا دودھ پیا۔ اللہ کے نبی کا بچپن بھی سیرت کی کتابوں میں موجود اور محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا، پیغمبر کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، پیغمبر کی عمر 8 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ حالات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ملک شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا،
راہبوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ آپ کے یہ اسفار بھی سیرت کی کتابوں میں موجود، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ نے پہلا نکاح کیا، جس خاتون سے نکاح کیا ان کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اس نکاح کا تذکرہ، نکاح میں شرکاء کا تذکرہ اور اس نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حق مہر کا تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے محمد بن عبداللہ سے اپنی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعارف کرائی۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زید اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک بال یہ خمدار تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے، بین کتفیہ خاتم النبوہ، اللہ کے نبی کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ انور یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اہدب الاشفار، اللہ کے نبی کی یہ پلکیں دراز تھی۔ اداج العینین، اللہ کے نبی نے اگر سرما نہ لگایا ہوتا تب بھی یوں محسوس ہوتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے۔ اجرت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر ضرورت سے زائد بال نہیں تھے۔ ذو مسربہ، اللہ کے نبی کے سینے سے لے کر پیغمبر کی مبارک ناف تک بالوں کی ایک لمبی باریک لین تھی۔ یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں موجود، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ کے نبی نے جو کپڑا زیب تن فرمایا، آپ نے جو کپڑا پہنا، جو کپڑا اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے لگ گیا، اللہ نے کبھی اس کپڑے پر بھی ناپاک اور گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ما تصاءب نبی قط، اللہ کے نبی کو 63 سالوں میں کبھی جمعی نہیں آئی، اللہ کے نبی نے کبھی جمعی نہیں لی۔ یہ چیزیں بھی سیرت کی کتابوں میں موجود اور محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں، حضرت انس فرماتے ہیں لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مبارک ہتھیلیاں یہ ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیسا؟ حضرت انس کی روایت ہے لا شممت مسکا ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسی خوشبو نبوت کے پسینے میں رکھی تھی ایسی خوشبو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کے وجود اقدس سے نکلنے والا پسینہ یہ دنیا جہان کی خوشبوؤں سے زیادہ عمدہ خوشبودار تھا، بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہوتا، اندھیرا ہوتا، آنے والے بندے کا چہرہ نظر نہ آتا اور ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی بندہ آتا تو ہم پوچھا کرتے تھے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس قبیلے اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، اللہ کے نبی جب رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے، حضور ہمارے پاس بعد میں آتے، آپ کے وجود اقدس اور وجود سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتی تھی، اس لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آنے والا بندہ کون ہے۔ اللہ کے نبی بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے،
پیغمبر کے آنے کے بعد اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی بیت الخلا جاتا تو پیغمبر کا مبارک بول و براز یہ زمین پر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ زمین اسے مبارک سمجھ کے نگل لیتی۔ اللہ کے نبی جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے پھر بیت الخلا سے بدبو نہیں بلکہ جنتی خوشبو کی مہکار آیا کرتی تھی۔ سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی اور نوکرانی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء، آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جاتے ہیں، فَإِذَا خَرَجْتَ دَخَلْتُ أَسْرَكَ، جب آپ باہر آتے ہیں آپ کے بعد قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا میں جاتی ہوں، لیکن وہاں مجھے پیشاب کا نام و نشان نظر نہیں آتا، آپ کے آنے کے بعد میں جاتی ہوں تو وہاں مجھے بدبو کی بجائے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء، لیلہ مجھے امتی نہیں مجھے اللہ کا نبی کہتے ہیں، تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، اللہ اپنے نبی کو یوں پالتے ہیں جیسے جنتی وجود ہوا کرتا ہے، جیسے اللہ نے جنت میں بدبو نہیں رکھی، میرے وجود سے اگر بول و براز نکلے خدا نے اس میں بھی بدبو نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی کا مبارک لعاب اگر کڑوے کنویں میں جاتا اللہ پانی کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل فرما دیتے۔ اگر پیغمبر کا مبارک لعاب ایسے کنویں میں گرا جس کا پانی بہت گہرا تھا، اللہ کے نبی کے لعاب کی برکت سے وہ پانی زمین کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی کا مبارک لعاب اگر حضرت علی کی آنکھ پر لگا علی کی آنکھ کا درد ختم ہو گیا، اگر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ پیغمبر کے احوال وہ ہیں جو سیرت کی کتابوں میں موجود، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی جب آرام فرماتے تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی کی آنکھ تو سوتی تھی مگر پیغمبر کا دل مبارک نہیں سوتا تھا۔ اللہ کے نبی بیدار ہوتے دل تب بھی جاگتا رہتا، اگر اللہ کے نبی سو جاتے آپ کا دل مبارک تب بھی جاگتا رہتا۔ یہی وجہ ہے اگر امتی سو جائے امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائیں پیغمبر کا وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر امتی سو جائے خواب دیکھے خواب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی اگر خواب دیکھیں وہ خواب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا امتی اگر سو جائے نیند کی حالت میں امتی کے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آرام فرمائیں نیند کی حالت میں پیغمبر کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ نبوت کی دنیا کی زندگی ہے جو سیرت کی کتابوں میں موجود، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی، مشہور قول کے مطابق یہی 12 ربیع الاول کا دن پیر کا دن تھا، صبح اشراق کا وقت تھا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پیغمبر کی وفات حسرت آیات ہوئی، اللہ کے نبی نے دنیا سے آخرت کی طرف پردہ اور رحلت فرمائی۔ پیغمبر کو غسل کس نے دیا؟ اللہ کے نبی کو کفن کن صحابہ نے پہنایا؟ پیغمبر کا جنازہ صلاۃ السلام کی صورت میں کیسے ادا کیا گیا؟ اللہ کے نبی کا انتقال بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، آپ کی ازواج مطہرات نے عدت نہیں گزاری، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ کا مال ملک سے نکل کر وراثت میں تقسیم نہیں ہوا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ کی ازواج مطہرات اور بیویوں نے آپ کے جانے کے بعد دوسری جگہ پر نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، پیغمبر کا جسم محفوظ ہوتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، پیغمبر کا جسم زندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، نبی کے جسم کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے۔ اگر کوئی امتی مدینہ سے اور روضے سے دور رہ کر پیغمبر پر درود و سلام پڑھے، اللہ کے فرشتے پیغمبر کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کے روضے پر جا کر سلام پڑھے، اللہ اپنے نبی کو بلا واسطہ سنا دیتے ہیں۔ امت اچھے اعمال کرے، فرشتے وہ بھی نبی کو بتاتے ہیں، اگر امت گناہ کرے، فرشتے وہ اعمال بھی پیغمبر کو بتاتے ہیں۔
اللہ کے نبی نیک اعمال کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی امت کے گناہوں کا سن کر امت کے حق میں قبر میں رہ کر بھی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ حدیث مبارک مسند بزار میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، اے صحابہ مجھ محمد کا دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور مجھ محمد کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں دنیا میں ہوں یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، آپ کی وفات ہمارے حق میں بہتر کیسے ہوگی؟ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا جانا ہمارے حق میں خیر کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، میں دنیا سے جاؤں گا فرشتے تمہارے اعمال مجھ محمد کے سامنے پیش کریں گے۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر تم نیک اعمال کرو گے میں قبر میں رہ کر خدا کا شکر ادا کروں گا۔ وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اگر تم گناہ کرو گے میں محمد قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اللہ کے نبی قبر انور میں پیغمبر کے وہاں کے حالات بھی احادیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جو روضے والی جگہ ہے اسی جگہ کو اٹھا کر قیامت کے دن جنت میں شامل کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی میں میرا منبر اور یہ جو میرا گھر ہے جہاں پر روضہ بنا، اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، حضرت امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا، باقی محدثین نے بھی لکھا، فرماتے ہیں والروضۃ قطعۃ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، یہ جو اللہ کے نبی کے روضے والی جگہ ہے یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، اللہ نے اسے جنت سے اٹھایا اور دنیا میں رکھ دیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اسی جگہ کو اٹھا کر دوبارہ جنت میں شامل فرما دیں گے۔ اور محدثین نے یہ بھی لکھا جب قیامت آئے گی، قیامت ہر چیز کو فنا کر دے گی مگر پیغمبر کے روضے کو فنا نہیں کرے گی، قیامت ہر چیز کو ختم کر دے گی لیکن پیغمبر کا روضہ یوں رہے گا جیسے اب موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی اسی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہمارا عقیدہ ہے، جو شخص اپنی دنیا کی زندگی کے دن مکمل کر کے قبر اور برزخ میں چلا جائے، اللہ اسے اتنی زندگی عطا فرماتے ہیں، اگر وہ نیک ہو ثواب کو محسوس کرتا ہے، اگر وہ کافر اور گناہگار ہو عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ قبر کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق یا جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو دی جاتی ہے، یا پھر جہنم کی تپش اور جہنم کا دھواں دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح دنیا کی زندگی نبی اور امتی کی ایک جیسی نہیں ہے، قیامت کے دن آخرت کی زندگی نبی اور امتی کی ایک جیسی نہیں ہوگی، اسی طرح قبر کی زندگی یہ نبی اور امتی کی ایک جیسی نہیں ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھانے کے لیے احادیث طیبہ کی روشنی میں فرماتے اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، مومن ہو اور شہید نہ ہو، اللہ اس بندے کو اپنی قبر میں رکھتے ہیں اور جنت اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں افتحوا لہ بابا الی الجنہ فیاتیہ من طیبہا وروحہا، فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی جگہ پر، جنت اپنی جگہ پر رہتی ہے، جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس بندے کے پاس قبر میں آتی ہے۔ اگر یہ بندہ شہید ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا سے چلا جائے، روایت مسلم شریف کی، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے، اللہ اس کی روح کو جنت کی سیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر امتی ہو اور شہید نہ ہو، یہ اپنی جگہ
जन्नत अपनी जगह, दरमियान का दरवाजा खोलकर ठंडी हवा पहुंची जाती है। अगर ये बंदा उम्मती हो और शहीद हो, इसकी रूह को जन्नत की सैर की इजाजत दी जाती है। और जब अल्लाह का नबी कब्र में पहुंचे, अल्लाह नबी के साथ आम उम्मती वाला और शहीद वाला मामला नहीं करते। अल्लाह नबी को अपनी जगह पे रखकर, जन्नत को अपनी जगह पे रख के दरवाजा नहीं खोलते। अल्लाह नबी की रूह को जन्नत में लेकर नहीं जाते, बल्कि अल्लाह जन्नत उठाकर नबी के कदमों और नबी की कब्र में रख देते हैं। अल्लाह के नबी की कब्र ये जन्नत का टुकड़ा बनती है, जन्नत का हिस्सा बनती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र से उठेंगे, आप पुल सिरात पे जाएंगे, उम्मत की सिफारिश करेंगे। आप मीज़ान पे जाएंगे, उम्मत की शफाअत करेंगे। आप हौज़ कौसर पे जाएंगे, अपनी उम्मत को जाम कौसर भर भर कर पिलाएंगे। और जब उम्मत अल्लाह की अदालत में पकड़ी जाएगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तमाम इंसानियत की और आखिर में अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रिवायत सही बुखारी की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, पूरी इंसानियत जमा और इकट्ठी होकर पहले हजरत आदम के पास, वहां से हजरत नूह के पास, वहां से हजरत इब्राहीम के पास, वहां से हजरत मूसा के पास, वहां से हजरत ईसा के पास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इन 5 नबियों का तज़किरा सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है। और हर नबी से उम्मत कहेगी, आप अल्लाह के नबी हैं, आप सिफारिश करें, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करें। हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा फरमाएंगे, मैं तो सिफारिश नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? तुम्हें बंदा बता देता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? तुम्हें दर और दरवाजा दिखा देता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी बताइए, आज हम कहाँ जाएं? हजरत ईसा फरमाएंगे, सही बुखारी के अल्फाज, इज़हबू इला मुहम्मदिन, आज अगर खुदा के जलाल को जमाल में तब्दील करवाना है, अल्लाह के गज़ब को खुदा की रहमत में तब्दील करवाना है, फिर दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जाओ। फरमाए, इंसानियत इकट्ठी होकर मेरे पास आएगी और इल्तिजा करेगी, आप अल्लाह के नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं, आप सिफारिश करें, अल्लाह हिसाब किताब शुरू फरमाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब बात सिफारिश की आएगी, मैं जुबान से कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह की अदालत में जाऊंगा और अपना सजदा जमीन, अपना सर जमीन पर रख के सजदा करूंगा, अल्लाह की हम्द व सना करूंगा। जब मेरी पेशानी जमीन पर जाएगी, अल्लाह की तारीफ करूंगा, फिर अल्लाह का जलाल जमाल में बदलेगा। अल्लाह फरमाएंगे, इरफा रासक, ऐ मेरा पैगंबर बस कर दे, अब सजदे को, सर को सजदे से उठा ले। सल तोता, मांगना तेरा काम, अता करना मुझ खुदा का काम। वशफा तुशफ़ा, उंगली रखना तेरा काम, सिफारिश करना तेरा काम, और आज आपकी सिफारिश को कबूल करना ये मैं खुदा का काम है। अल्लाह के नबी सिफारिश फरमाएंगे, उम्मत का हिसाब किताब शुरू होगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी और आपकी सिफारिश करेंगे, उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी के फरामीन मौजूद हैं। फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अंबिया सिफारिश करेंगे, क़यामत का दिन होगा, औलिया सिफारिश करेंगे, क़यामत का दिन होगा, अहले ईमान सिफारिश करेंगे, क़यामत का दिन होगा, उलमा, शुहदा, कुरान के हुफ्फाज और कारी सिफारिश करेंगे। क़यामत का दिन होगा, छोटी औलाद जो बचपन की हालत में फौत हो जाए, ये वालिदैन की सिफारिश करेगी। क़यामत का दिन होगा, कुरान और रमज़ान का रोज़ा ये सिफारिश करेंगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपका उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, आप पर ईमान लाने वाला हो, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में जाए, उसके पास ईमान तो हो लेकिन नेक आमाल ना हो, उसके पास ईमान तो हो लेकिन गुनाह नेकियों से ज्यादा हो, अल्लाह फरमा दे, मैं रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत में भेज दूंगा, लेकिन शर्त यह है तेरी कोई सिफारिश करे। लेकिन उसकी सिफारिश कौन करे? न उसके पास वली, न उसके पास कारी, न उसके पास आलिम, न उसके पास वली मौजूद, न उसके पास शहीद मौजूद, न उसके पास कुरान और रमजान का रोजा मौजूद। आपके इस उम्मती को सिफारिश की जरूरत पड़ जाए, इसकी सिफारिश कौन करेगा? रुनाल के दोस्तों, अपने पैगंबर की रहमत को देखिए, अपने नबी का मुझसे और आपसे प्यार देखिए। जब क़यामत का दिन होगा, वालिद अपनी औलाद को छोड़ देगा, दोस्त दोस्त से मुंह छुपाता फिरेगा। कुरान करीम के मुताबिक वो माँ जिसके पास छोटा बच्चा दूध पीता होगा,
वो अपने छोटे बच्चे को भी भूल जाएगी, नफसी नफसी का आलम होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती को सिफारिश की जरूरत पड़ जाए, इसकी सिफारिश कौन करेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना फरतुन मल्ला फरत लहू, फरमाया ऐशा, जिसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा, जिसकी उंगली पकड़कर जन्नत में लेकर जाने वाला कोई नहीं होगा, उसकी सिफारिश मैं मोहम्मद खुद कर दूंगा। उसको अल्लाह की बारगाह में शफाअत करके जन्नत का मुस्तहिक और जन्नत का हकदार मैं मोहम्मद खुद बना दूंगा। ये अल्लाह के नबी का एहसान है, ये पैगंबर की रहमत है, जिस पैगंबर ने मुझे और आपको दुनिया में भी रहमत से नवाजा। अल्लाह के नबी कब्र में पहुंचे, मुझे और आपको वहां पर भी नहीं भुलाया। जब क़यामत का दिन होगा, कभी पुल सिरात पर, कभी मीज़ान पर, कभी हौज़ कौसर पर, अल्लाह के नबी उम्मती उम्मती या रब्बी उम्मती, मेरी और आपकी सिफारिश की बात करेंगे, मेरी और आपकी शफाअत करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी झलक आपकी खिदमत में अर्ज की, ये बात समझाने के लिए आपसे पहले दुनिया में जितने भी नबी है, किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी उनके उम्मत के पास महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी की माँ के पेट की जिंदगी ये भी महफूज है, अल्लाह के नबी की दुनिया की जिंदगी ये भी महफूज है, अल्लाह के नबी की कब्र की जिंदगी ये भी महफूज है, अल्लाह के नबी की आखिरत की जिंदगी ये भी महफूज है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताइए हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक ये कौन थे? आप मुझे जवाब देंगे अल्लाह के नबी। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, इन्हें नबी किसने बनाया था? आप मुझे जवाब देंगे अल्लाह ने। अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये अंबिया कैसे थे? आप कहेंगे गुनाहों से पाक थे, ये मासूम थे, अल्लाह के मुती और फरमा बरदार थे, अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारने वाले थे। अब यही तीन सवाल मैं आपसे फिर करूं, बताइए हुजूर कौन थे? आप जवाब देंगे अल्लाह के नबी। नंबर 2, आपको नबी किसने बनाया? आप जवाब देंगे अल्लाह ने। आपकी जिंदगी कैसी? आप कहेंगे इस्मत वाली, गुनाहों से पाक, अल्लाह की इबादत वाली। अब जहन में सवाल आता है, वो भी नबी थे, आप भी नबी हैं, उन्हें भी खुदा ने बनाया, इन्हें भी खुदा ने बनाया, उन्हें भी अल्लाह ने गुनाहों से बचाया, हुजूर को भी अल्लाह ने गुनाहों से बचाया। जब सारे नबी थे अल्लाह के, थे भी मासूम, गुनाहों से पाक, फिर आखिर वजह क्या है? उनकी जिंदगी महफूज नहीं, अल्लाह के नबी की जिंदगी महफूज है। उनकी सीरत महफूज नहीं, अल्लाह के नबी की सीरत महफूज है। क्या खुदा जब मेरे और आपके पैगंबर की सीरत की हिफाजत करवा सकता है, क्या पहले अंबिया की सीरत की हिफाजत नहीं करवा सकता था? अल्लाह यकीनन करवा सकता था, लेकिन उनकी सीरत महफूज नहीं, हमारे पैगंबर की सीरत महफूज है। उसकी वजह याद रखना, उसकी वजह तो बहुत सारी हैं, उनमें सबसे अहम वजह यह है, उनकी सीरत पर अमल करने की जरूरत नहीं, हमारे पैगंबर की सीरत पर अमल करने की जरूरत है। उनके किरदार को अपनाने की जरूरत नहीं, हमारे पैगंबर के किरदार को अपनाने की जरूरत है। और जो करेंसी चलने वाली हो, जिसने चलना हो, उसकी हिफाजत का इंतजाम किया जाता है। क्योंकि हमारे पैगंबर की शरीयत ने, आपकी सुन्नत ने, आपके फरामीन ने, आपकी तालीमात ने चलना था, अल्लाह ने फिर हिफाजत का इंतजाम करा दिया। इसी वजह से हम कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना ये मनाने का नहीं, अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाने का है। ये मनाने का नहीं, अल्लाह के नबी की शरीयत को अपनाने का है। ये महीना किसी जश्न का नहीं, बल्कि मिशन रिसालत का है। अल्लाह ने अपने नबी की सीरत की हिफाजत इस वजह से करे ताकि मैं और आप अपने पैगंबर की सीरत को अपने। ईसाइयों की मजबूरी है, उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है। अब वो ईसाई हैं, पता कैसे चलेगा? उन्होंने साल में एक दिन रख लिया 25 दिसंबर का। इस दिन में वो हजरत ईसा की विलादत की खुशी मनाते हैं, इस पर क्रिसमस मनाते हैं, हजरत ईसा से अपनी निस्बत का इजहार करते हैं। उनके पास तालीमात नहीं है। अब कैसे पता चलेगा ये मसीही हैं, ये क्रिश्चन हैं, ये ईसाई हैं? इसके लिए उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया, साल में एक दिन मना लेते हैं, फिर पूरा साल छुट्टी है। मुझे और आपको मनाने की जरूरत नहीं, मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है, इसलिए कि मेरे पास अपने नबी की मुकम्मल जिंदगी महफूज है। बच्चा पैदा हो, कान में अजान दी जाए, मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। बच्चा 7 दिन का हो, इसके सर के बाल उतार कर
चांदी के बराबर सदका किया जाए। मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। 7वें दिन अगर बेटा हो तो 2 छोटे जानवर, बेटी हो तो 1 छोटा जानवर अकीके में ज़बह किया जाए। मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। अच्छा नाम रखा जाए। मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। ये औलाद थोड़ी सी बड़ी हो, इनकी दीनी तरबियत का ख्याल किया जाए। मेरे पैगंबर की तालीमात मौजूद हो। औलाद बड़ी हो जाए, दीनदार रिश्ते का इंतखाब किया जाए। अगर खुदा बेटा दे, अच्छी बेटी का इंतखाब किया जाए। अगर अल्लाह बेटी दे, अच्छे बेटे का इंतखाब किया जाए। अल्लाह बेटा दे, अच्छी बहू ढूंढी जाए। अगर अल्लाह बेटी दे, नेक सीरत और दीन पर अमल करने वाला दामाद तलाश किया जाए। अल्लाह के नबी के फरामीन मौजूद हैं। फरमाया मेरी उम्मत के लोग जब अपनी बेटी का, अपने बेटों का या खुद अपना रिश्ता करते हैं, इसके लिए 4 चीजों को देखते हैं। कभी ज़हरी सूरत को देखते हैं, कभी खानदान को देखते हैं, कभी माल को देखते हैं और कभी दीन को देखते हैं। एक बंदा रिश्ता करता है इस वजह से कि फुला खूबसूरत, रिश्ता करता है इस वजह से कि खानदान बड़ा, रिश्ता करता है इस वजह से कि माल बहुत ज्यादा, और कभी रिश्ता किया जाता है इस वजह से कि फुला लड़की दीनदार है, शरीयत पर अमल करने वाली, सौम और सलात की पाबंद, अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल करने वाली, पर्दे का एहतमाम करने वाली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो हमारा घर ये जन्नत का माहौल पेश करे, फिर बुनियाद दीन को बनाना। जब रिश्ता दीन की बुनियाद पर किया जाए, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। ये मेरे पैगंबर की तालीमात हैं। बेटी और बेटे का रिश्ता नेक सीरत, अच्छे किरदार वाला मुंतखब करो। फिर जब निकाह की बारी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिनुन निकाह, निकाह छुप कर नहीं बल्कि अलल ऐलान करो, सबको पता चले फुला का बेटा, फुला की बेटी आपस में निकाह है। वजालूहा फिल मसाजिद, और निकाह चूंकि इबादत है और इबादत की जगह मस्जिद है, इसलिए निकाह को मस्जिद में किया जाए। फिर अल्लाह के नबी की तालीमात इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहा मऊना, फरमाया अगर निकाह को बाबरकत बनाना चाहते हो, पैसे थोड़े लगाना, खर्चा कम होता जाएगा, बरकत बढ़ती जाएगी, खर्चा बढ़ता जाएगा, बरकत कम होती जाएगी। ये अल्लाह के नबी की तालीमात हैं। अगर ताजिर है, मेरे नबी की तालीमात हैं। सच बोलो, धोखा न दो, मिलावट न करो, नाप तोल में कमी न करो, अल्लाह के नबी की तालीमात हैं। अगर जिम्मेदार है अपनी जमीन की फसल को हलाल तरीके पर काश्त करे, फिर जमीन की फसल का उशर अदा करे, अल्लाह के नबी की तालीमात मौजूद हैं। अगर कोई मुअल्लिम है, मेरे पैगंबर उस्ताद भी थे। अगर कोई मुबल्लिग है, मेरे पैगंबर ने तबलीग भी की है। अगर कोई मुकर्रिर है, मेरे पैगंबर ने तकरीर करके दिखाई है। अगर कोई वालिद है, मेरे पैगंबर ने 4 बेटियां और 3 बेटे, पैगंबर ने वालिद बन के दिखाया। अगर बेटियों के रुखसत करने की बात आ जाए, मेरे पैगंबर ने अपनी 4 बेटियों के निकाह भी किए। अगर किसी की औलाद फौत हो जाए, मेरे पैगंबर ने अपने 3 मासूम बेटों को अपने हाथों से कब्र में उतारा। अगर बेटी को तलाक हो जाए, मेरे पैगंबर की तालीमात मौजूद हैं। आपकी 2 बेटियों को तलाकें भी हुई हैं। अगर किसी की बीमारी आ जाए, सब्र करे, इलाज करे, दुआ करे, अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करे। ये मेरे पैगंबर की तालीमात मौजूद हैं। खुलासा ये, विलादत से लेकर वफात तक, खुशी से लेकर गमी तक, मेरे नबी की जिंदगी की एक एक चीज मौजूद है, एक एक चीज महफूज है। मैं और आप ये नहीं कह सकते मैं सुन्नत पर चलना चाहता हूँ, कैसे चलूं, मेरे नबी की तालीमात मौजूद नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे पैगंबर की सीरत के एक एक हिस्से को महफूज करा दिया ताकि उम्मत मुस्लिमा पैगंबर की सीरत पर अमल करे, अल्लाह के नबी की शरीयत पर अमल करे। इसी को अल्लाह ने कुरान में यूं कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने अपने पैगंबर की जिंदगी को तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा बना दिया, बेहतरीन नमूना बना दिया, आइडियल बना दिया। अगर तुम अल्लाह के नबी की शरीयत पर अमल करना चाहते हो, मेरे पैगंबर की सुन्नतों को देखते जाओ, तालीमात को देखते जाओ, उन्हीं के मुताबिक अमल करते जाओ। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, उम्मत अल्लाह के नबी के आने पर खुश है, होना भी चाहिए। अल्लाह के नबी की आमद से बढ़कर कायनात में और कोई खुशी नहीं। लेकिन सवाल ये है, खुशी मनाए कैसे? याद रखना, अल्लाह के नबी झंडियां लगाने से खुश नहीं होते, अल्लाह के नबी बाजारों को सजाने से खुश नहीं होते। अल्लाह के नबी खुश होते हैं चेहरे को सुन्नत रसूल से सजाने से।
اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں نماز ادا کرنے سے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے۔ وہ پیغمبر جو آخری وقت میں اللہ کا نبی مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس کہہ کر مصلی امامت ابو بکر کے حوالے کرے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھ کے اللہ کے نبی نماز ادا کرنے کے لیے یوں تشریف لیں کہ پیغمبر کے مبارک پاؤں یہ زمین پر گھسٹ رہے ہوں۔ اس حال میں اللہ کے نبی تشریف لیں اور آپ جاتے جاتے آخری جملے مجھے اور آپ کو کہہ کر جائیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی دنیا کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، پیغمبر کی قبر کی زندگی امتحان سے پاک ہے، اللہ کے نبی کی آخرت کی زندگی حساب و کتاب سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پیغمبر قبر میں پہنچے، نبی سے من ربک من نبیک ما دینک، یہ نبی سے امتحان نہیں ہوتا، امتی کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن جائیں گے، نبی سے قیامت کے دن نبی کی زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایک ہی بات پوچھی جائے گی، ماذا اجبتم، انبیاء یہ بتائیے جو پیغام میں نے تمہیں دے کر بھیجا تم نے میرے بندوں تک پہنچایا، آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ نبی سے اپنے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی سے امت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی زندگی کے بارے میں حساب نہیں۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے جس نبی کی دنیا کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، قبر کی زندگی امتحان سے پاک ہو، آخرت کی زندگی حساب سے پاک ہو، وہ نبی قدم نہیں اٹھا سکتا پھر بھی نماز ادا کر رہا۔ میں جوان ہو کر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، صحت مند ہو کر بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسی محبت رسول ہے؟ باہر نعرے ماروں، آذان کی آواز سنوں، مسجد میں نہ آؤں، اللہ کے نبی کی خوشی نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے نبی کی راحت نبی کی فرما برداری میں ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، آپ گھر جائیں، آپ کے بیٹے نے آپ کو دیکھا، گلاس پانی کا لیا، آپ کو پیش کر دیا، آپ نے جوتے اتارے، اپنی ٹانگیں آپ نے اپنی چارپائی پر پھیلائی، بیٹے نے آپ کے پاؤں دبانا شروع کر دیے، آپ بیٹھے، بیٹے نے تیل لیا، آپ کے سر میں مالش کرنا شروع کر دی۔ ابا جان آپ کا جسم تو گرم لگ رہا، بیٹا تھوڑا بخار ہے، ابو جان چلیے آپ کی دوائی لے کر آتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ باپ دل سے دعائیں دے گا، اپنے بیٹے سے خوشی کا اظہار کرے گا۔ اب بیٹے کو بتانے کی ضرورت نہیں میں اپنے والد سے پیار کرتا ہوں، اس کا عمل بتا رہا ہے یہ اپنے باپ سے پیار کرنے والا، اپنے والد سے محبت کرنے والا۔ بیٹا باپ گھر میں گیا، بیٹے نے کھڑے ہو کر نعرہ مارا، ابا جان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پیاس لگی، ایک گلاس پانی تو دے دے۔ کہتے ہیں ابا جان پیار کروں گا لیکن گلاس پانی کا نہیں دوں گا۔ بیٹا میں تھکا ہوا، تھوڑے پاؤں تو دبا دے۔ ابا جان پیار تو بہت کرتا ہوں لیکن پاؤں نہیں دباؤں گا۔ بیٹا میرے سر میں درد ہے، ذرا مالش تو کر دے۔ ابو جان پیار تو بہت کرتا ہوں لیکن سر میں تیل نہیں لگاؤں گا۔ بیٹا بخار کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، گولی تو لا کر دے دے۔ ابا جان محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن گولی نہیں دوں گا۔ آپ بھی کہیں گے تجھے باپ سے کیسی محبت ہے، پانی تو نہیں دیتا، پاؤں تو نہیں دباتا، مالش تو نہیں کرتا، علاج معالجہ تو نہیں کرتا۔ اگر تجھے والد سے محبت ہوتی تو باپ کی بات مانتا، باپ کی نافرمانی نہ کرتا۔ آپ بیٹے کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ باپ سے محبت کرتا ہے۔ آج میں نے دعویٰ کیا مجھے اپنے نبی سے پیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی تجارت میں سچائی کا حکم دیں، میں جھوٹ بولوں۔ اللہ کے نبی امانت کا حکم دیں، میں خیانت کروں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو ٹھیک رکھنے کا حکم دیں، میں اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اللہ کے نبی داڑھی کو انبیاء کی سنت قرار دیں، میں یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا لباس پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہیں، میری خوشی اور غمی پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہیں، پھر یہ کیسی محبت ہے؟ سنت کے مطابق چلنے کے لیے میں تیار نہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا پورا جسم اغیار کے فیشن میں رنگا ہوا، میرے چہرے کی داڑھی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، میں اس کے بھی ڈیزائن بنا کر پھرتا۔ کبھی پیغمبر کی سنت کو ذبح کر کے
गंदी नाली में, कभी गटर के पानी में बहाता। ये कैसी मोहब्बत रसूल है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना मेरी और आपकी जरूरत है, इसके बगैर ईमान का एतबार नहीं। लेकिन मोहब्बत कमाना अल्लाह के नबी की तालीमात को अपनाया जाए, मोहब्बत कमाना पैगंबर की शरीयत पर अमल किया जाए, मोहब्बत कमाना अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगी में जगह दी जाए। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी की सीरत को मुकम्मल महफूज करके मेरे और आपके उम्मत के उलमा के जरिए मेरे और आपके हवाले करवा दी। अब विलादत से लेकर वफात तक, खुशी से लेकर गमी तक, तिजारत से लेकर जिम्मेदारा तक, मैं और आप ये नहीं कह सकते हम शरीयत पे अमल करें तो कैसे करें। बस जरूरत इस बात की है, इस माह रबीउल अव्वल में, आज के मुबारक दिन में मैं और आप अल्लाह से वादा करें और इस बात का इरादा करें, खुदाया जो हो चुका सो हो चुका, आज के बाद मुआशरा हमारा होगा, राज आपका होगा, रिवाज आपके नबी का होगा, अल्लाह जिस्म हमारा होगा, इस पर हुक्म तेरा होगा, तरीका तेरे पैगंबर का होगा, हमारा चलना आपके हुक्म आपके नबी के तरीके के मुताबिक, हमारी खुशी आपके हुक्म आपके नबी के तरीके के मुताबिक होगा। अगर मैंने और आपने अपने आप को नबी की शरीयत में ढाल दिया, अल्लाह की कसम बताने की जरूरत नहीं, हमें नबी से प्यार है, फिर दुनिया देखेगी और देखकर फैसला करेगी वाकईतन इनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी से प्यार है। अल्लाह मुझे और आपको अपने नबी की मुबारक सीरत पर अमल पैरा होने की, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हुए आपकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल